ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ جب ہم کسی مشکل کو یا مصیبت کو سہتے ہیں لیکن ساتھ زبان سے شکوہ بھی کرتے ہیں اور شور بھی مچاتے ہیں، واویلا بھی کرتے ہیں، تو وہ برداشت ہے۔ ہمیں اس کو سہنا تو ہر حال میں پڑتا، لیکن اگر اسی مصیبت کو سہ جاتے ہیں ہم ہنستے ہوئے، مسکراتے چہرے کے ساتھ، اندر کتنا ہی دکھ اور کتنی ہی تکلیف کی نہ ہو رہی ہو، لیکن نہ زبان پر کوئی شکایت آتی ہے نہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، تو وہ صبر ہے۔ برداشت کا کوئی اجر نہیں ملتا، لیکن صبر کا بے پناہ قسم کا عظیم اجر ہے کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ رب ساتھ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں پیش رفت بچوں کو نہیں کرنا ہے، بلکہ والدین کو اپنا وقت، اپنی مصروفیات، اپنی تفریح قربان کر کے بچوں کے لیے وقت نکالنا ہے، ان کو اپنے قریب رکھنا ہے، تاکہ ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی ٹھیک رہے اور ان کی تربیت بھی ہوتی جائے۔ یہ بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ والدین کے قریب جائیں۔ ہاں، البتہ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ والدین کو ٹائم دیں، ان کی دلجوئی کریں، ہر طریقے سے ان کو لک آفٹر کر لیں۔ یہ جو آپ نے سوال کا دوسرا حصہ کیا کہ والدین کو اف نہ کہو، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ والدین عمر کے اس حصے میں آ گئے جس کے بارے میں محاورتاً مشہور ہے کہ بوڑھا بچہ ایک برابر ہوتے ہیں۔ تو ان کی گفتگو سے، ان کے مختلف طور طریقوں سے ہمیں شاید اختلاف ہو سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ان سے بحث کی جائے جس سے انہیں دکھ ہوگا، بجائے اس کے کہ ان کی باتوں کو نیگیٹ کیا جائے جس سے انہیں بڑی شدید تکلیف پہنچے گی، ہرٹ ہوں گے، تو اگر ہم جی اچھا کہہ کے ایک طرف ہو جائیں خاموشی سے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کی دلجوئی ہوتی رہے گی۔ دیکھیے، محبت ہماری ہر آدمی سے اس سے ڈیولپ ہوتی ہے، یا محبت کی ابتدا لائکنگ سے ہوتی ہے، جو جس کے طور طریقے، عادات و اطوار ہمارے لیے پسندیدہ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے۔ رب تعالیٰ تو ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے۔ وہ رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب ہم اس کی عنایات اور اس کے معاف کرنے کی صفت پر غور کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دل میں رب تعالیٰ کی قدر پیدا ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ محبت میں بدلے گی، اور یہی محبت پھر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم روزانہ شام کو بستر پہ لیٹتے ہیں سونے کے لیے، تو اگر جو دن ہم نے گزارا ہے پورا، اس دوران اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہم پہ ہوئیں ان کو یاد کریں، تو دن بدن اللہ کے ساتھ محبت ہماری بڑھے گی اور ہم اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سب سے آسان اور سادہ نسخہ ہے رب تعالیٰ سے محبت پالنے کا اور عشق میں مبتلا ہونے کا۔ اس کے دو طریقے ہمیں
کرنے پڑیں گے. اکیلے دل کی حفاظت ہم ایک طریقے سے نہیں کر پائیں گے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو نفس کی مخالفت کی جائے کہ جو کچھ نفس کرنے کو کہتا ہے ہم اس کی مخالفت کریں. دوسرا یہ ہے کہ جب دل کوئی بات ہمیں کہتا ہے تو اس کو عقل پر پرکھیں ہم. اگر عقل اور دل دونوں ایک ہی بات کہنے لگیں تو اس کو کر لیا جائے. تیسرا اس کا یہ میتھڈ ہے کہ اس میں آلائشوں کو دخل نہ دینے دیں، جیسے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، لالچ ہے، غصہ ہے، انتقام ہے. ان تمام آلائشوں سے دل کو پاک رکھیں، اور جب ہم یہ کریں گے تو دل پاک صاف ہو جائے گا، اس کی حفاظت ہو جائے گی. وہ تو ہر چیز کو رب تعالیٰ کا فضل ہی جانتا ہے. وہ مصیبتوں کو بھی ہنس کے سہتا ہے، اسی لیے ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے. اور وہ خوشی کے موقع پہ بھی سجدہ ادا کرتا ہے، اور مشکل میں صبر سے کام لیتا ہے کہ اس کے رب کی طرف سے آئی ہے. وہ رب کا شکوہ بیان نہیں کرتا کسی حالت میں بھی، رب سے شکایت نہیں کرتا کسی حالت میں بھی، اور تمام تر صورتوں میں الحمدللہ کہتا ہے. تو اس کے لیے تو رب تعالیٰ کے یہاں سے فضل ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں جو روایات مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لگایا کہ وہ مٹی لے آئیں تو انہوں نے جتنے بر اعظم تھے، ہم اس کو آج کی زبان میں اگر بات کریں تو ان سب سے، جہاں اس کو اگر دوسری زبان میں کہیں تو ہر طرح کے جیولوجیکل اسٹیٹا سے مٹی اکٹھی کی، اور اس کو پھر چشمے کے پانی سے گوندا اور اسے 40 دن تک دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیا، جس سے وہ کھنکھنی ہو گئی مٹی. تو کھنکھناتی ہوئی مٹی اس لیے اسے کہا گیا. تو یہ اصل میں ایک خاص جگہ سے مٹی نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف جیولوجیکل اسٹیٹا سے ہے. اس کے لیے رب تعالیٰ نے اس نیکی سے باز رہنے کو کہا ہے جو نیکی کرنے کے بعد ہم نے پچھتانا ہے. تو نیکی کر کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ نیکی ہی نہ کی جائے. تو اس سے منع فرمایا رب تعالیٰ نے. اور ہم پچھتا کبھی نہیں سکتے اگر ہم کہیں اپنے خیالات کو اس لائن پر ڈھال لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے رب کا عطا کردہ ہے، اور اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ ہم اس پر احسان نہیں کر رہے دیکھے، بلکہ رب تعالیٰ نے ہماری مال میں، ہماری کمائی میں اس کا حصہ رکھا ہے جو وہ لینے آیا ہے، تو اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے. تو جب ہم یہ سمجھ کے دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا دوسرے کی خدمت کرتے ہیں تو پھر پچھتاوا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا آدمی کرتا ہے کہ، اور اس آدمی کا بھی شکر گزار ہوتا ہے جس نے ہمیں مدد دی ہے اپنا فرض ادا کرنے میں، کہ اس نے یاد دلایا، لینے آ گیا، ہم نے اس کو دے دیا، ہم اپنے فرض سے فارغ ہو گئے کہ اس کا حصہ جو ہماری کمائی میں تھا وہ لے گیا. تو جب اس جذبے کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو پھر پچھتاوا نہیں ہوتا کبھی. بہت سادہ ہے، اس کا ایک کرائٹیرین مسلمانوں کے لیے تو بڑا آسان سا کام ہے. ہر وہ چیز جو قرآن کے مطابق ہے، ہر وہ چیز جو حدیث، سنت اور صحابہ کرام کے اعمال کے مطابق ہے، وہ صحیح ہے.
اس کو کر لینا چاہیے آنکھیں بند کر کے، اور جو چیز اس معیار پر نہیں پوری اترتی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یقینی طور پہ پا سکتا ہے، رب کو تو کوئی بھی پالے، اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ صرف انسان استاد کو اس لیے پکڑتا ہے، جس کو روحانیت میں مرشد کہتے ہیں، کہ وہ اس کو سیدھی راہ کی طرف ڈائریکٹ کر دے گا۔ راستے میں جہاں اس سے غلطی ہوگی وہ ٹوک دے گا، اس کو سیدھے راستے پہ رکھے گا۔ یہ دنیا رن ہو رہی ہے دو طریقوں سے، ایک تو لا آف نیچر ہے، اور ایک ول آف نیچر ہے یا ڈیزائنز آف نیچر ہیں۔ یہ دونوں بیک وقت اس میں کار فرما ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گریٹر ڈیزائنز آف تھنگس میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہمیں کامیابی نہیں ہوتی کہ رب تعالیٰ اپنے اس ڈیزائنز کو پورا کرتا ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری محنت کا پھل دیتا ہے پوری طرح، وہ محنت بھی ہماری ضائع نہیں جاتی بلکہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے رب تعالیٰ کسی اور طریقے سے۔ خرچ کرنا جہاں تک ہے تو حدیث ہے کہ بہترین روپیہ یا بہترین مال وہ ہے جو انسان کے اہل خانہ پر خرچ ہو، فیملی پر، ورنہ ہم اللہ کی راہ میں جہاں بھی خرچ کرتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، بغیر کوئی غرض اٹیچ کیے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی بدلے کی خواہش کے، وہ بہترین خیرات ہے۔ وہ لوگ جو اپنے غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے ہیں، وہ زندگی میں ہمیشہ قدم قدم پر ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہار نام کی کوئی چیز نہیں انسان کی زندگی میں، جیت ہے، یا پھر جہاں آدمی جیتتا نہیں ہے وہاں تجربہ گین کرتا ہے، کہ وہ جب اسے ایویلیویٹ کرتا ہے کہ میں کہاں ناکامی ہو گئی مجھے، تو وہ جو سبق سیکھتا ہے وہ تجربہ ہے۔ تو جو آدمی تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے وہ ناکام ہی رہتا ہے پھر۔ میرے خیال میں تو پہلا قدم، یہاں اختلاف ہو سکتا ہے اوپینین میں، میرے خیال میں تو پہلا قدم یہ ہے کہ خلق خدا کے ساتھ پیار کیا جائے، خلق خدا کے جبر کو، ان کی زیادتیوں کو خوش دلی سے سہ لیا جائے، تو یہ پہلا قدم ہو جائے گا رب کی راہ پر چلنے کا۔ میرے خیال میں تو ہر آدمی جو ہم سے ملتا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، تو جہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، وہ شخصیت ہر حال میں اہم ہے اور قابل احترام بھی ہے۔
معاملہ توکل کا نہیں ہے، معاملہ بھروسے کا ہے کہ ہم سب کا ایمان تو ہے رب تعالیٰ پر، لیکن بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہمیشہ غیر یقینی کیفیت میں رہتے ہیں، ڈر اور خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں، اگر وہی دل میں ہمارے اس کا یقین آ جائے تو پھر اس کیفیت سے ہم نکل جائیں گے۔ بھروسہ پیدا کرنا چاہیے، اور بھروسہ پیدا کرنے کا بڑا ایک آسان سا علاج ہے کہ جہاں جہاں رب تعالیٰ ہماری مدد کرتا رہا غیر متوقع طور پر، ایسے ریسورسز سے جہاں سے ہمیں توقع نہیں تھی وہاں سے مدد کرتا رہا، بغیر محنت کے جہاں ہمیں عطا ہوتا رہا، جب ہم مایوس تھے تو اس مایوسی کے عالم میں اس نے ہم پہ جو رحمت کی، جب ہم اسے یاد کرتے ہیں، اور یہ جب بھی ہمارے دل میں کوئی خدشہ پیدا ہوتا ہے تو اگر ہم یاد کر لیں کہ جس رب نے اس وقت ہمیں مشکل سے نکالا تھا اب بھی ہماری مدد کرے گا، تو یہ آہستہ آہستہ بھروسے میں تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھیے، اگر تو مکافات عمل ہے تو وہ سزا ہے۔ بچپن میں آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا کہ ایک نافرمان بیٹا اپنے بہت ہی بوڑھے باپ کو کمر پہ اٹھا کے دریا کے کنارے لے گیا، اس نیت سے کہ اس کو دریا میں پھینک دے۔ تو جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا مجھے دریا میں پھینکنے لگا تو وہ اس سے کہنے لگا کہ بیٹا یہاں نہ پھینکو، اس سے ذرا اوپر آپ اسٹریم میں جا کے پھینکو، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو وہیں پھینکا تھا۔ اب یہ ایسی جو کہانیاں ہیں یہ سچ نہیں ہوتی یقینی طور پر، لیکن بزرگوں کی عقل و فہم کی داد دینا پڑتی ہے کہ وہ ہیومن سائیکالوجی کے ماہر تھے۔ انہوں نے وہ امپورٹنٹ چیزیں جو وہ اپنے سے چھوٹوں کو سکھانا چاہتے تھے، ان کو بجائے خشک طریقے سے سکھانے کے چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں، دلچسپ کہانیوں میں پیش کر دیا، اور وہ کہانیاں انسان کے دل میں گھر کر جاتی۔ تو یہ مکافات عمل تھا جو اس تمثیل نما کہانی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو یہ سزا ہے، لیکن جب ہم مشکلات میں سے گزارے جا رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت ہمارے لیے بعد میں رحمت ثابت ہوتی ہیں کہ ان مشکلات سے گزرنے کے بعد جو انعامات ملتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ اس کو اردو لٹریچر میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ رات جتنی اندھیری ہوگی اس کے بعد طلوع ہونے والی صبح اتنی ہی روشن ہوگی۔ تو جب ہم مشکلات کا سامنا کر کے نکلتے ہیں تو اس کے بعد آنے والا وقت پہلے گزرے ہوئے وقت سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق خالصتاً کلچرل ویلیوز سے ہے اور سوسائٹی سے ہے۔ ہاں، البتہ ہمارا دین بچوں کو یہ حق دیتا ہے، بچے بچی کو، کہ وہ اپنی چوائس ایکسپریس کر دے ماں باپ سے۔ اس میں کھلی آزادی ہے، اور اسلام میں غیر محرم سے انٹریکشن سختی سے منع ہے۔ یہ واحد موقع ہے جہاں پہ غیر محرم کو دیکھ لینے کی اجازت ہے، اس سے بات کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہاں تک تو دین چھٹی بھی دیتا ہے، ماں باپ پہ فرض بھی کرتا ہے کہ بچوں کی پسند پوچھ لی جائے۔ لیکن ہمارے یہاں جو کلچر ہے اس میں چونکہ بچہ بچی کو تجربہ کار نہیں ہوتے، ان کا تجربہ بڑا محدود ہوتا ہے ان کی کم عمری کی وجہ سے، تو وہ عام طور پر ظاہری چیزوں سے متاثر ہو کے ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ڈیپ ڈاؤن مزاجوں میں فرق ہوتا ہے وہ شادی کے بعد سرفیس ہوتا ہے،
اور اس وقت پھر ان کے درمیان بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور عام طور پر شادی ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ شادی سے پہلے جو بچہ بچی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر ایک ملمہ چڑھائے ہوتے ہیں، جبکہ شادی کے بعد گراؤنڈ ریالٹی سے واسطہ پڑتا ہے، زندگی کے حقائق سے واسطہ پڑتا ہے، وہاں وہ خول برقرار نہیں رہتا اور نہ وہ ملمہ برقرار رہتا ہے، تو اصلیت جب کھلتی ہے تو وہ ڈبل جھٹکا لگتا ہے کہ اگر وہ پہلے والا امپریشن نہ ہوتا بچہ بچی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے، صرف حقائق سامنے آتے تو شاید اتنا شدید جھٹکا نہ ہوتا، وہاں امیج کچھ اور بنا ہوتا ہے بچے بچی کے ذہن دونوں میں، اور اس سے 180 ڈگریز اپوزٹ چیزیں سامنے آتی ہیں تو بڑا شدید جھٹکا لگتا ہے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں پسند کی شادی عام طور پہ ناکام ہو جاتی ہے۔ ہماری ماڈرن تعلیم اصل میں ایک خاص ڈھب پر انسان کا براٹ اپ کرتی ہے۔ مغرب نے جہاں اور معاملات میں تمام مورل ویلیوز کو اور دین کو ایک طرف رکھا، وہاں بچوں کے براٹ اپ میں بھی ایک چیز حد سے آگے کر دی، اگر وہ حد کے اندر رہے تو بڑی مباح ہے، بہت اپریشیبل ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں اور ان کو شروع ہی سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو غلط بات کہتا ہے آپ اس کو فوری طور پہ کہہ دیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے بڑے آدمی کا لحاظ نہیں کر پاتے، اور ہمارے یہاں چونکہ ایک نیا فیشن یہ چلا جب سے پرائیویٹ اسکول انٹروڈیوس ہوئے کہ ہم اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کے بجائے پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں، جہاں عام طور پر تعلیم انہی لائنز پر دی جاتی ہے جن لائنز پر ویسٹ میں دی جاتی ہے، تو اس سے بچوں کے اندر ایک انڈیو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور ایک انڈیو پرائڈ پیدا ہو جاتا ہے، جس کا وہ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے کلچر میں وہ قابل قبول نہیں رہی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہم دوسرے کو الاؤنس دینا سیکھ لیں کہ جب ہم کبھی کہیں سنتے ہیں کسی سے کہ فلاں آدمی نے تمہارے بارے میں یہ بات کر دی یا یہ کامنٹ کر دیے، تو اگر الاؤنس دے دیں کہ کوئی بات نہیں، وہ انسان ہے، کسی ان گارڈڈ مومنٹ پر زبان سے کوئی بات نکل گئی اس کے، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا جو اس کے الفاظ ہیں، تو ایک یہ الاؤنس دے دیں تو بدگمانی سے بچ جاتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر ہم یہ سوچیں کہ دوسرا انسان بھی آخر انسان ہے، جہاں ہم سے اتنی غلطیاں ہوتی ہیں شاید اس سے بھی غلطی ہو گئی، تو خاموشی سے اس کو معاف کر دیں، تو یہ بدگمانی سے بچنے کا آسان طریقہ ہو جائے گا۔ بہت سمپل ہے، دیکھیے ہمارے سامنے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس بات کی نصیحت نہیں کی جو وہ خود کر رہے ہوں، وہ گڑ کھانے کی مثال ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے، تو اگر ہم اسی سنت پہ عمل کر لیں تو ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں رہے گا، ہم دوسروں کو وہ بات کرنے کو نہیں کہیں گے جو ہم خود کرتے ہیں۔
آپ نے کچھ دیر پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ رب تک پہنچنے کے لیے کیا مرشد ضروری ہے؟ تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا، مرشد انہی جگہوں پہ کام آتا ہے کہ وہ آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ وہ آپ جب آدمی بھٹکنے لگتا ہے تو فوراً اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہاں تم غلطی کر رہے ہو، یہ نہ کرو۔ تو جب مشکلات آتی ہیں اور انسان اپنی فطرت سے مجبور ہو کے سہل راستے کی طرف موڑتا ہے تو وہاں مرشد کام آتا ہے اور روک لیتا ہے اسے۔ دیکھیے، صبر کا انعام تو بڑا سیدھا ہے کہ رب نے خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑا اجر اور کیا ہوگا؟ لیکن ہمیں ایک چیز ہمیشہ نظر میں رکھنی چاہیے، تو آدمی بھٹکتا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبر کرنے کے بعد جو کچھ انعام ملے گا وہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو ہمیں دوسروں کی کوتاہیوں، غلطیوں اور قصور سے صرف نظر کر لینا چاہیے اللہ کے نام پر۔ تو اس سے دو فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے تعلقات نہیں بگڑنے پاتے، اور سب سے بڑا فائدہ کہ انسان کے ذہنی سکون رہتا ہے۔ دونوں کے درجات اپنی اپنی جگہ بہت بلند ہیں۔ شہید کا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اتنا بڑا درجہ دے دیا شہید کو کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ وہ کھاتے پیتے ہیں، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو شہید کا تو اتنا بڑا درجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بغیر کسی حساب کتاب کے شہید جنت میں چلا جائے گا، ماں سوائے ایک چیز کے کہ اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہو، وہ معاف نہیں ہوتا۔ غازی کا اپنا ایک بڑا مقام ہے۔ جی بالکل ہے، اسی لیے دین میں حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچوں کے نام اچھے رکھو، اس لیے کہ ان ناموں کے اثرات انسان کی شخصیت پہ پڑتے ہیں۔ بھلانے کی بات نہیں ہے، بھلائیں گے تو ہم غلطی کر جائیں گے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ فقیر صرف آج میں زندہ رہتا ہے، گزرا ہوا کل اس کے لیے ماضی ہے، وہ صرف عبرت کے لیے ہے۔ دوسرا آنے والا کل ہے، وہ مستقبل ہے، جو امید ہے وہ جانے پوری ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو گزرا ہوا کل ہے اس سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ اگر ہم بھلا دیں گے تو عبرت حاصل نہیں کریں گے۔ اسی طرح کسی شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس زیادتی کو معاف فی الفور کر دیا جائے ایک لمحے میں، لیکن اسے بھلایا نہیں جائے تاکہ سبق حاصل ہو ہمیں۔ یہ بدگمانی ہے، اور اس کے بارے میں جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ خاصا کنٹروورشل پوائنٹ ہو جائے گا اس میں۔ اگر آج کے میٹریلسٹک دور کے پیمانے پر پرکھیں گے تو ہم تو کامیاب زندگی اور کامیاب مستقبل اس کو گنتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی آسائشیں کتنی حاصل ہو گئیں، کتنی پر آسائش زندگی ہے ہماری،
لیکن اگر دینی لحاظ سے ہم دیکھیں گے، ایک مسلمان کی نظر سے دیکھیں گے، تو پھر کامیاب زندگی وہ ہے جس نے آخرت کی پوری تیاری کر لی ہے۔ یہ سوچ ہی تو ہے جو آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے جاتی ہے۔ بڑی سوچ انسان کو بڑا بنا دے گی، اور سطح سے نیچے جو سوچ ہے وہ ہمیں انسان کو کم ظرفی کی طرف لے جائے گی، چھوٹے پن کی طرف لے جائے گی۔ تو سوچ، اصل گیم تو انسانی زندگی میں سوچ ہی کی ہے۔ سوچ ہی انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، سوچ ہی ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو سوچ کو اگر جس آدمی نے کنٹرول کر لیا، گویا اس نے اپنے اعمال کو کنٹرول کر لیا۔ دیکھو، خواب کی تعبیر اس طرح نہیں بتائی جا سکے گی۔ خواب کے تعبیر کے کئی ایک فیکٹر بن جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا، اس کی روحانی کیفیات کیا ہیں۔ دوسرا، خواب اس نے رات کے کس حصے میں دیکھا ہے۔ یہ بڑے دو امپورٹنٹ فیکٹر ہیں اس کے اندر۔ تو یہ جو ایک ہم بلینکٹ تعبیر بتاتے ہیں، وہ سب پہ فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ دیکھیے، کامیاب لیڈر کے لیے دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک ڈٹرمینیشن، کہ وہ اپنے ارادے کا بڑا پختہ ہوتا ہے۔ تو ڈٹرمینیشن بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے اس کی مستقل مزاجی، کہ وہ مستقل مزاجی سے اپنے راستے پر قائم رہتا ہے بغیر تکالیف کا خیال کیے۔ اور تیسری چیز ویژن ہے، کہ وہ جو آدمی ویژنری نہیں ہے وہ لیڈر ہو نہیں سکتا۔ اور پھر بعد میں اس کی اور چیزیں آ جائیں گی کہ صاحب وہ دوسروں کو کریڈٹ دیتا ہے تمام اچھے کاموں کا، اور جتنی غلط کام ہوئے ہیں یا ناکامیاں آئی ہیں اس کا ڈسکریڈٹ خود قبول کرتا ہے کہ یہ میرا قصور ہے۔